السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویل آئی ایم فائن، تھینک یو. We were in fact involved in a very colorful discussion, very interesting, very absorbing, the invention of motion pictures. From still photography, that was somewhere in the early part of the 19th century, and it graduated into, in fact, it covered different areas, and by the close of the century, people had started talking about moving images. جیسا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ویسے تو یہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ آپ کھیل تماشے کی بات تھی کہ اس میں یہ ایک بیٹ لگ گئی، ایک شرط لگ گئی. It was among the photographers. There was a bet that whether a galloping horse keeps its hooves in the air during its run, during its gallop, or not. Does the horse do it at any stage of its movement? That was the bet worth $25,000. Huge amount in those days, 125 years ago. Isn't it interesting? To settle the bet, the photographers arranged کہ گھوڑا جو ہے اس کو دوڑایا جائے اور اس کی تصویریں لی جائیں. اس کی سائڈ پہ بہت سارے کیمرے لگا دیں، بہت ساری تصویریں لی گئیں. ہوا کیا؟ ان ون اسٹاپ ایکشن فوٹو، ہارس واز کاٹ ود آل دا فور ہوپس ان دا ایئر بورن فار اے ویری اسمال فریکشن آف اے سیکنڈ. یہ ثابت ہو گیا کہ گھوڑا جو ہے ہوا میں ہوتا ہے، اس کے چاروں پاؤں اوپر ہوتی. بیٹ تو سیٹل ہو گئی، شرط تو کسی نے جیت لی، کوئی ہار گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اسے ایک نئی راہ کھل گئی سوچنے کی. اگر ایک سیکوینس دے دیا جائے اسٹل امیجز کو ایک خاص ترتیب سے، تو یہ ایلیوژن پیدا کی جا سکتی ہے کہ کوئی موشن کا تاثر ہے. بڑی دیر اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی، کئی سال اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی. جیسے ہم نے کہا کہ مے برج اس کو لیڈ کر رہے تھے، بہت سارے فوٹوگرافرز ان کے شامل تھے اور انہوں نے یہ شرط جو ہے وہ جیتی بھی تھی. یہ ڈبیٹ ہوتی رہی کہ کیا ایسا ممکن ہے. وہ جب ساری تصویریں اس طرح ایکشن، کسی ایکشن کے اسٹل فوٹوگرافس کو آپ نے سیکوینس میں کر کے نیچے رکھا، ہر فوٹو اسٹل فوٹو تھی، لیکن جب ان کو سیکوینس پہ رکھا گیا تو پتہ چلا کہ ایک نظر دیکھنے سے لگتا ہے کہ کوئی تاثر موومنٹ کا ہے. جیسے آپ نے سلائڈز بھی دیکھی پچھلی ہماری ملاقات میں، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایک ایلیوژن ہوتا ہے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اگر آپ میں سے کچھ اسٹوڈینٹس نے یہ جو سینما کے اندر فلم چلتی ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس کو ریل کہتے ہیں، وہی بڑے سے لوہے کے ڈبے میں بند ہوتی ہے گول سے، جس کو سینما ریل کہتے ہیں. اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو، آپ نے اس کو دیکھا ہو، بالکل اسی طرح جیسے آپ گھر میں تصویریں اتارتے ہیں، آپ نیگیٹو کی فلم کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح وہ جو سینما میں چلنے والی ریل ہوتی ہے، اگر آپ اس میں فرض کریں کہ کوئی ایکشن ہے، ایک آدمی جو ہے وہ گاڑی سے چھلانگ لگا رہا ہے، 2 سیکنڈ کا یا 3 سیکنڈ پہ ایکشن ہے سارا، اس ایکشن میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پورا ایکشن کہ گاڑی سے چھلانگ لگائی، آپ نیچے گر گئے. اگر آپ اس 3-4 سیکنڈ کے ایکشن کو، جس کی کسی فلم کا یہ حصہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی کچھ 100 کے قریب اسٹل پکچرز ہیں. ایک اسٹل، دوسرا اسٹل، تیسرا، ہر اسٹل میں ایکشن تھوڑا سا فارورڈ ہوا ہوا ہے، تھوڑا سا اور فارورڈ ہوا ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ جا کے ایکشن کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ پہلے اسٹل امیج کو دیکھیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ، اور بالکل اینڈ والے کو دیکھیں 2 سیکنڈ کے بعد تو بالکل گویا اسٹل امیجز کے سیکوینس کا نام تو نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ ایک اسٹل امیجز کے
سیکوینس کو آپ یوں لے سکتے ہیں کہ اٹ کریٹس این illusion آف موشن. یہ چیز اسٹڈی کی گئی اس گھوڑے والی شرط کے بعد، جب یہ طے ہوا کہ گھوڑا ایک جگہ پہ ایک فریم اس کا ایسا نکل آیا سارے ایکشن میں، جس میں اس کے چاروں پاؤں جو تھے، ہوکس جو تھے، وہ ہوا میں تھے. تو یہ اگر آپ سینما کی فلم کو دیکھیں، ریل کو، جس کو عام فہم زبان میں ریل کہتے ہیں، رول جو ہوتا ہے پورا، تو آپ کو ساری فلم، اگر وہ 10,000 فٹ کی فلم ہے، آپ اس کی ساری ریلیں دیکھیں، آپ کو فلم دیکھتے تو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایکشن ہے فلم میں. آپ کو سارے اس کے جو پازیٹیو بنے ہوئے وہ سٹل نظر آئیں گے، لیکن ہر سٹل دوسرے سٹل سے ہلکا سا فرق ہے. تو وہ یہ بات ثابت ہوئی کہ بہت سارے سٹل اگر ایک لائن میں رکھ دیے چاہیں ایک ایکشن کے، اور پھر ان کو آپ ایک خاص طریقے سے موو کر لیں، تو وہ موشن کا امیج کریٹ کر لیتے ہیں. اسی کی بیس پہ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا. یہ کہنے میں بہت آسان ہے، یعنی میرے کہنے سے یوں اندازہ ہو رہا ہے کہ بڑی عام سی بات ہے، بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن بریک تھرو کے حوالے سے جب شروع میں اس کے اوپر بات ہوئی تو یہ اتنا آسان نہیں تھا. اس پہ بہت ڈبیٹ ہوتی تھی. پھر امیج سیکوینس میں رکھ کے ان کو دیکھا گیا کہ یہ ایلیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ نہیں. اسی سے آہستہ آہستہ پہلے تو کائنیٹوسکوپ بنا، جیسے تھامس ایڈیسن نے بنایا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی طرح جو امیجز کا جو سیکوینس ہوتا تھا وہ ایک مشین بنائی. مشین تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ڈیوائس، وہ آلہ سا تھا جس میں آپ آنکھ لگا کے دیکھتے تھے، اور اندر وہ بہت سارے امیجز جو ایک سیکوینس کے ہوتے تھے کسی ایکشن کے، وہ رول کرتے تھے. تو دیکھنے والے کو لگتا تھا کوئی ایکشن ہو رہا ہے، پھر وہ اس کے پیسے بھی لیتے تھے. پھر انہوں نے اس کو پیٹنٹ بھی کر لیا کائنیٹوسکوپ کو. اسی طرح سے ملتی جلتی مشینیں جو تھی وہ امریکہ میں بھی بننی شروع ہو گئی، اور یہ ایک بہت، آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری کی شکل بن گئی. لوگوں نے دکانوں میں رکھ لیا کائنیٹوسکوپ، اور وینڈرز جو تھے وہ گلیوں میں لے کے جاتے رہے. جیسے ہم نے کہا کہ مجھے اپنے بچپن سے یاد پڑتا ہے کہ ہماری گلی میں بھی ایک صاحب آیا کرتے تھے آواز لگاتے ہوئے، وینڈر، کائنیٹوسکوپ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ کندھے پہ انہوں نے ڈالا ہوتا تھا، وہیں پہ وہ رکھ کے وہ کہتے تھے آپ دیکھیں. بڑے اسمال، تھوڑے سے پیسے لے کے وہ بچوں کو انٹرٹین کرتے تھے. وہ ہاتھ سے گھماتے جاتے تھے ان امیجز کو، اس کی ریل کو، اور آنکھ سے آپ دیکھتے تھے تو آپ کو اس میں ایک موومنٹ کا احساس ہوتا تھا. جب آپ اس کو اس طرح سے موو کریں کہ ایک سیکنڈ میں 25 امیجز آپ کی آنکھ کے سامنے سے ایک ایکشن کے گزر جائیں، تو آپ کو موومنٹ کا پھر احساس پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی اگر 16 بھی ہو جائیں، 16 امیجز از منیمم. 16 سے اگر کم امیجز ہوں تو انسان کی آنکھ پکڑ لیتی ہے کہ یہ رک کے یا اسٹل فوٹو، لیکن اگر 16 امیجز کسی ایک ایکشن کے آپ کی آنکھ کے آگے سے گزر جائیں تو آپ کو وہ ایلیوژن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جس کو موشن کہتے ہیں. کائنیٹوسکوپ اس کی بیس پر انہوں نے بنایا، بڑا پاپولر ہوا، بہت انجوائے کیا لوگوں نے، کیونکہ وہ بہت ساری تصویریں لینا تو ممکن ہو چکا ہوا تھا بائی دی کلوز آف دا 19th century. ایسے میٹیریل آ گئے، فلمز آ گئی، رول آ گئے. لیکن اس سے زیادہ بریک تھرو جو ہوا وہ لومیئر بردرز کا ہوا. جیسے ہم نے کہا کہ وہ فرانس سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ آنکھ لگا کے اس کے اندر اس ایکشن کو دیکھیں، انہوں نے ایک پروجیکٹر ایسا بنایا کہ اگر فلم کے، یعنی ان سیکوینس کے پیچھے سے لائٹ رکھ کے ان امیجز کو اگر آپ کسی جگہ پہ، دیوار پہ یا کسی پردے پہ گرائیں تو وہاں پر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے. سینماٹوگراف انہوں نے نام رکھا اپنی مشین کا، آج بھی بڑا پاپولر ہے. سینماٹوگرافی ایک پورا سبجیکٹ اس کی بیس پہ بعد میں پاپولر ہوا، اور سینما میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان مشینوں پہ، جو اس کے رول کو گھماتے ہیں، فلم کی ریل کو گھماتے ہیں، سینماٹوگرافرز ان کو کہتے ہیں. اور سینماٹوگرافی سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اتنا پاپولر ہوا، آپ دیکھیے کب 19ویں صدی کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ بنایا. 1895 میں انہوں نے یہ بنایا اور اس کو ڈسپلے بھی کیا. انہوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی، چھوٹی چھوٹی 2-2 3-3 منٹ کی فلمیں بنائی. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا. 19ویں صدی میں جب یہ انٹر ہوا، جسٹ ٹو ریکیپ، تو ایڈیسن نے، تھامس ایڈیسن نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ اب تو بہت سارے لوگ اس بزنس میں آ گئے ہیں. بزنس کا انٹرسٹ تو ہمیشہ رہتا ہے، جب بھی کوئی انوینشن ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو بنا لیتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بزنس بھی تو مجھے حاصل ہو نا. آفٹر آل میں نے، یہ میری کمپنی نے ایک چیز کی، اب سارے لوگ وہ بنانا شروع ہو گئے ہیں،
دے آر آلسو میکنگ منی. یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ پیٹنٹ کرا لیا جو کائنیٹوسکوپ سے ہٹ کے پھر اس طرح سینمیٹوگراف کی طرز کی جو ان کی پروڈکشن اور اس کا جو ڈسپلے تھا اس کو انہوں نے 1909 میں جا کے انہوں نے پیٹنٹ کروا لیا. پیٹنٹ کا مطلب یہ کہ رجسٹریشن ہوگی, وہ اب اسی کو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس سے ہوا کیا کہ لاس اینجلس کی یہ بات ہے, لاس اینجلس میں جو باقی کے لوگ اس کام میں انوالو تھے اور فلم بنا کے اور دکھاتے تھے اور پیسے چارج کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی دکانیں جو تھیں وہ کنورٹ ہو گئی منی تھیٹرز میں. کئی دکانداروں نے سوچا کہ جو بزنس وہ کر رہے ہیں وہ تو چلتا کوئی نہیں, یہ کام ٹھیک ہے, ایک سینمیٹوگراف وہاں پہ رکھیں اور ہر 6-7 منٹ کی تو فلمیں ہوتی تھیں, 4-5 فلمیں دکھائیں, ایک شو کیا, ختم, پیسے لیے اور ٹھیک ہو گیا. یہ کاروبار بہت بڑھ گیا نا. تو ایڈیسن تھامس نے جب یہ تھامس ایڈیسن انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو پیٹنٹ کروا لیا. تو باقی کے لوگ جو تھے ان کے لیے ذرا پھر مشکل ہو گیا, کیونکہ پھر وہ ایک غیر قانونی کام ہو جاتا ہے. کسی آدمی کے نام پیٹنٹ ہوا پھر وہی کر سکتا ہے اس کو. باقی کے جو لوگ تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا, اور اس راہ فرار کے اندر بھی وہ جو سٹوری دفن ہے اسٹوڈنٹس, وہ بھی اپنے اندر ایک بہت دلچسپ سٹوری. لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو جہاں پہ قانون کی گرفت نہ ہو تو 3-4 سال میں کیسے 1909 میں انہوں نے پیٹنٹ کرایا اور 1913 میں یہ سارے باقی کے جو لوگ تھے جن کو آپ پروڈیوسرز کہہ سکتے ہیں مینلی, انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ پناہ لی اور اس کو اتنی شہرت اس کی ہو گئی, جیسا ہم نے کہا تھا کہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ سیر تو ہو ہی جائے. ہالی ووڈ, یہ سارے وہ لوگ تھے جو تھامس ایڈیسن کے پیٹنٹ کے بعد باہر نکلے اور سوچا کہ کسی جگہ کوئی گڑھ بنائیں یار جہاں پہ بیٹھ کے یہ کام ہو سکے فلم بنانے کا. ہالی ووڈ کی بنیاد پڑی. خوبصورت جگہ تھی, ذرا پہاڑی سا مقام. جنہوں نے دیکھا ہے وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکتے ہیں. اس وقت تو اس میں اتنی زیادہ اربنائزیشن بھی نہیں تھی اور اتنے اسٹوڈیوز بھی نہیں تھے, ذرا زیادہ نیچرل تھا وہ. تو اب یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کو فلم چاہیے آپ ہالی ووڈ چلے جائیں, وہاں کوئی نہ کوئی پروڈیوسر آپ کو مل جائے گا, آپ فلم بنائیے اور بزنس کیجیے. اس کی شہرت ہو گئی. خیر ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ فلمیں یہ ساری بن رہی تھیں, یہ میوٹ فلمیں تھیں. میوٹ سے مراد کہ سائلنٹ موویز تھیں, آواز نہیں آتی تھی ان میں. ایکشن آپ ریئل لائف ایکشن کو آپ لے لیتے تھے. کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسٹوری بیس کے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایک بڑی مصنوعی قسم کی اسٹوری اور ہیرو کہیں پہ انٹر ہو گیا اور پھر آپ نے کٹ کر کے اور ایک اور جگہ ریکارڈ کیا. ایسا کچھ نہیں, ایسا ممکن بھی نہیں تھا. کیا تھا, ایک سنگل کیمرہ ریکارڈنگ اور آپ ایک ایکشن پہلے بنا لیتے تھے 5-6 منٹ کا کہ یہ ایکشن ہے, اور کسی سٹیج پہ اسٹوڈیوز بن گئے تو اسٹوڈیوز کے اندر کسی سٹیج پہ وہ ایکشن آپ پورا رن کرتے تھے ٹیبلو کی فارم میں. لوگ اپنے باڈی ایکشن سے کوئی چیز ثابت کرتے تھے, کوئی اور اگر مذاق بھی ہے جوک بھی ہے اس کو پریکٹیکل فارم میں لانے کے لیے اور اس طرح کے ٹیبلو کی فارم میں ہوتا تھا. بڑی انٹرسٹ ہوتی تھی. بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا 6-7 منٹ کا, بٹ اسٹل ایک صدیوں تک جو آپ ایک اسٹل کے حوالے سے دیکھتے آ رہے تھے چیزوں کو, ان چیزوں کو آپ نے پھر ریکارڈیڈ فارم میں جب دیکھنا شروع کیا تو اس نے تو ایک بہت زیادہ ریپل کریٹ کر دیا ان کمیونیکیشن. ہمارا انٹرسٹ تو کمیونیکیشن کے حوالے سے دیکھنا ہے, تو کمیونیکیشن میں پھر دیکھیں گے کہ میس کمیونیکیشن میں یہ کیسے انٹر ہوا. میوٹ فلمیں تھی اور کوئی اسٹارڈم نہیں تھا, یعنی کوئی ستارے نہیں تھے, فلمی ستارے, ٹی وی کے ستارے, اس طرح کی بات. اسٹارڈم کوئی نہیں تھا, بس جو پروڈکٹ تھی وہی اور جو فلمیں بنا رہے تھے انہی کا نام تھا. اس حوالے سے بات ہوتی رہی تھی. پھر ہم نے ذکر کیا تھا یہاں پہ کہ 20-20 منٹ کی جو فلمیں ہوتی تھیں اس کو پھر 1913 میں اٹالین لینگویج میں فلم بنی تھی, اس کے اسپیکٹیکل اس نے اس کو توڑا اور انہوں نے خاصی بڑی فلم بنا دی, 2 گھنٹے کی فلم بنا دی. انہوں نے کئی رول 8-9 رول پورے جو زمانے میں ہوتے تھے وہ یوز کر کے بنا دی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, ایون اسپیکٹیکل میں بھی ایکشن کی کنٹینیوٹی تھی. آپ نے ایکشن جو ہے وہ پورا اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کا ایکشن ہو جائے. آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور لوگوں کو دکھا دیا. بڑی اس میں بھی بڑی تھرل تھی.
بہت لوگوں نے اس کو انجوائے کیا. سینما ہاؤسز چھوٹے چھوٹے بننے شروع ہو گئے, اور اس کے بعد جیسا ہم نے کہا کہ یہ میوٹ فلمیں تھیں, چاہے وہ کمرشل ہوتی, چاہے وہ کسی ٹیبلو پہ بیس کرتی, جیسے سنڈریلا, ٹرپ ٹو دا مون, یہ فلمیں بنی. یہ ساری فلمیں باڈی لینگویج کے حوالے سے تھی. ان میں جیسے میں پچھلے کچھ سیٹنگز میں بات کی تھی, نان وربل کمیونیکیشن کے حوالے سے تھی. لفظوں کا استعمال ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ساؤنڈ ان کی گرفت میں نہیں تھی. ڈائریکٹر جس طرح سے کہتے تھے, ایکٹر اس طریقے سے پرفارم کرتے تھے. بٹ دیٹ اسٹل مووی, دا موونگ امیج وڈ کریٹ اے لاٹ آف انٹرسٹ, اور لوگ پیسے خرچ کر کے ان کو دیکھنے جاتے تھے. جنرلی لائف ایکشن کی فلمیں ہوتی تھیں, جیسے روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایکشن ہوتا ہے, اس کو جیسے ٹرین آ رہی ہے, ٹرین سے چھلانگ لگا دی, لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں, اس طرح کے چیزیں. یا پھر بہت سارے جو زیادہ پاپولر ہوتے تھے وہ جوکس کو پریکٹیکل فارم دیتے تھے, جیسے آج کل سٹ کام سے آپ واقف ہیں, سچویشنل کامیڈی سے ہم کہتے ہیں. اس میں تو آواز آ جاتی, بس یہ سٹ کام سے ملتی جلتی چیزیں تھیں جو لوگوں کو بہت انٹرسٹ کرتی تھی. بات سیریس ٹاپک آنے شروع ہوئی. 1925 تک تو لوگوں نے فلم کی آواز نہیں سنی, جو اس میں ایکٹرز کام کر رہے تھے, میوٹ فلمیں, سائلنٹ. 1926 میں یہ سوچا گیا کہ کچھ آواز کا سلسلہ پیدا ہو. بہت سکسیسفلی ایکسپیریمنٹ ہوا, امریکہ میں ہوا. اور 1927 میں جیسے ہم نے کہا کہ دا جاز سنگر ایک فلم بنی جس میں ساؤنڈ ایفیکٹ کے حوالے سے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس کی آواز بھی سن سکیں. کمپلیٹ فلم ایک سال بعد یعنی 1927 میں ایک بنی, اس کا نام تھا لائٹس آف نیو یارک. اس میں جو ایکٹر تھے ان کے ڈائلاگ, کیونکہ اس زمانے میں مائک آ چکا تھا, آواز کی ریکارڈنگ ممکن ہو چکی. دیکھیے ساتھ ہی ساتھ اور بہت ساری سائنٹیفک انوینشنز ہوتی چلی جاتی ہیں, پھر ان کا مکس ہوتا ہے, پھر دے آر انٹیگریٹڈ انٹو ون اینٹی. ایسی ایک چیز اپنی لائن میں نہیں چلتی جاتی, ساری چیزیں آپس میں مل کے, جیسے ہم نے اخبارات کے سارے اس میں اسٹڈی کیا کہ کتنی ٹیکنالوجیز آہستہ آہستہ پرنٹنگ کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے آتی گئیں, اور پھر اخبار نے وہ شیپ لی جس کو آج ہم جانتے ہیں کہ اخبار جو ہے وہ کن کن ٹیکنالوجیز کے مکس کے اور انٹیگریشن کی بات کرتا ہے. ان میں سے آپ کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال لیں تو شاید اخبار کی وہ شکل نہ رہے اس کے چھپنے کی. یہ فلم کے ساتھ بھی تھا. ساتھ ساتھ جیسے مائکرو فونز, ریکارڈنگ فیسلٹیز بڑھتی گئی, تو پھر 1926 میں جب خیال آیا کہ جب آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور الگ سے سنائی دیتی ہے تو فلم کے ساتھ کیوں نہیں. تو جب انسان نے سوچا, جب اس کی سوچ پہ پہرے نہ رہے, جب اس کی سوچ کے اندر ایک سیکولر قسم کا آئیڈیا آنا شروع ہوا کہ انسان جو ہے یہ ساری چیزیں سوچ سکتا ہے سائنس کے حوالے سے, اور اپنی گرفت میں وہ ان چیزوں کو لا سکتا ہے. انسان اتنا پاورفل ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو کائنات میں پائی جاتی ان کو اپنی گرفت میں لا سکتا ہے. اس خیال کے زیادہ سے زیادہ آنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سائنس کی دنیا میں اور آرٹس کی دنیا میں اور سوشل سیکٹرز میں بے شمار انوویشنز ہوئی ہیں. آپ اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم سے جو ہم نے آپ سے بات کی تھی, اگر آپ کے ذہن میں ہو. رینیسانس, جب ہیومنسٹ موومنٹ شروع ہوئی اور اس چرچ کے جو کلچز اس کو توڑا گیا. خیر یہ بات آپ سے اکثر ہوتی رہتی. تو یہاں پہ آگے کیا ہوا کہ ساؤنڈ کو انہوں نے کہا کہ فلم میں کریں. لائٹس آف نیو یارک پہلی فلم اسٹوڈنٹس جس میں ایکٹرز نے اپنی آواز کا جادو جگایا. جیسے ہم نے کہا کہ اس کا نقصان بھی ہوا, فائدہ بھی ہوا, کہ وہ والے ایکٹر اور ایکٹریسز جن کی آواز کی کوالٹی بہت اچھی تھی وہ تو سروائیو کر گئے, اور جن کو آواز کے ذریعے ڈائلاگ کی ڈلیوری اور جو اپنی آواز کو مینیپولیٹ کر سکتے تھے دے سروائیوڈ. اور جن کی آواز بہت ہسکی تھی, جن کو آواز کے ساتھ ایکٹ کرنا نہیں آتا تھا, وہ آہستہ آہستہ پھر ویڈ آؤٹ ہوتے چلے گئے, وہ فلم ورلڈ میں سے نکل گئے, اور بعد میں جو تھے باقی کے لوگ وہ رہ گئے. یہ سینما کی یہاں تک کی اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ کہ کس طرح آواز جو ہے وہ
موشن پکچرز میں اس کا عمل دخل ہوا. اس کے بعد پھر بڑے بڑے نام بھی پیدا ہوئے, لیکن 1927 ہی کی بات ہے کہ جب لوگوں نے سوچا کہ اب تو آواز آ گئی ہے اور فلمیں زیادہ 2-2 گھنٹے کی اور اس سائز کی بننی شروع ہو گئی ہیں, اور ان دا مین ٹائم سینما ہاؤسز بھی آگے سامنے, اور ایک باقاعدہ رجحان شروع ہو گیا فلم دیکھنے کا. لگا کہ زندگی کی تفریحات میں ایک تفریح کا اضافہ ہو چکا ہے اور لوگ باقاعدہ اس تفریح سے محظوظ ہو سکتے ہیں. باقاعدہ ایک فارمل وے آف انٹرٹینمنٹ بن گیا کہ سینما جا رہے ہیں, پکچر دیکھنے جا رہے ہیں. تو اس کی اتنی بڑھتی ہوئی شکل کو, اور پھر ہالی ووڈ کے اپنے اندر ایک پورے ولیج کی فارم میں وہ بن گیا, اور اپنی ایک اینٹی بننی اس کی شروع ہوگی, اور بے شمار وہاں پہ اسٹوڈیوز بننے شروع ہو گئے. لوگوں نے ایکٹنگ کے شوق میں وہاں جانا شروع کر دیا, بلکہ کیا وہ کہتے ہیں کہ چھاونی ڈال لی. کئی لوگوں نے تو کہا کہ اب ایکٹر بن کے ہی نکلیں گے یہاں سے. ہوتا ہے نا, بیٹھ ہی گئے کہ یہاں سے ڈائریکشن سیکھ کے ہی نکلیں گے. وہ کوئی یونیورسٹی کی طرح نہیں تھی, لیکن پریکٹیکل ورک بہت زیادہ تھا. وہاں سے لوگوں نے بہت زیادہ سیکھا. پھر جیسے ہم نے کہا کہ اس کے کرافٹس پیپل آنا شروع ہو گئے فلم کے اندر. جیسے پھر یہ سمجھا گیا کہ ایک رائٹر الگ ہونا چاہیے, وہ جو سورس مٹیریل پرووائڈ کرے. ڈائریکٹر بالکل ایک پروفیشنل لیول کا ہونا چاہیے. ایکٹرز, ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ آپ نے کسی کو لے لے. ایکٹنگ کی ٹیکنیکس کے اوپر بات ہونی شروع ہو گئی. جیسے ہم نے کہا کہ ڈائلاگ ڈلیوری کی باتیں شروع ہو گئی, کہ صرف آپ کو ایک اسکرپٹ دے دیا گیا, اس پہ لکھی ہوئی ہیں کچھ لائنیں, آپ نے کہا جی ہاں ان لائنوں کو پڑھ لیا آپ نے. نہیں, ایسا نہیں. Now you should understand how to deliver these dialogues, punctuated with laughter, pauses, stretch of the words, where to mince words and where not. کہاں پہ آپ نے باتیں بڑے الفاظ چبا کے کرنی ہے, کہاں لہجہ بدلنا, اور اس کے ساتھ فیشیل ایکسپریشن کیسے رکھنی ہے, باڈی ایکسپریشن کیسے رکھنی ہے. یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کے ملنے سے وہ چیز سامنے آئی جس نے آپ کو اتنا انٹرسٹ کیا, اور جو میس کمیونیکیشن کے اندر ایک طوفان کی طرح جو چیز شامل ہوئی. صرف 30-40 سال پہلے اس واقعے سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی چیز بنے گی, اور وہ جو میس کمیونیکیشن کا ایریا بنا ہوا تھا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, اس کو اتنا زیادہ اوور شیڈو کر دے گی. لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس طرف پہنچائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے 1927 ہی میں, جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا, کہ موشن پکچرز اکیڈمی آف آرٹس اینڈ سائنسز بنائی گئی, تاکہ لوگوں کو ایوارڈ دیے جا سکیں اور سارے معاملات کو آرگنائز کیا جا سکے, اور لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جا سکے, ان کو ڈاکومنٹ کیا جا سکے. اور پھر جس طرح ایک یونیورسٹی کام کرتی ہے, لوگوں کو بتایا جا سکے کہ فلاں صاحب کے یہ ایکسپیرینسز ہیں, ان کے یہ کنکلوژنس ہیں اس معاملے میں, کیمرہ ورک کے حوالے سے, ایکٹنگ کے حوالے سے, اسکرپٹ, شوٹنگ, لائٹس کے حوالے سے, کیمرہ کے ڈفرینٹ جو جینرز تھے ان کے حوالے سے, ڈفرینٹ ٹائپس کے حوالے سے, مختلف لینزز, ان کے فلٹرز کے یوز کے حوالے سے. وہ یہ باتیں ساری ریکارڈ ڈاکومنٹ کرتے گی تاکہ اس کی ترویج ہو سکے. سلایام ہے یاران نقطہ داں کے لیے, انہوں نے کچھ چھپایا بھی نہیں. سارے لوگ جو وہاں پہ سیکھنے کے لیے گئے, ان کے لیے انہوں نے سکھانے کا عمل جاری رکھا. وہ دور اس قسم کا تھا, وہاں سے لوگوں نے پھر بہت سیکھا. اس اکیڈمی نے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے ایک انعام دینا شروع کیا, اور جیسا ہم نے کہا کہ وہ انعام بعد میں آگے چل کے تو بہت سارے لوگوں کی لائف ٹائم ڈریم بن گیا. بعد میں شروع میں اس کو اکیڈمی ایوارڈ ہی کہتے تھے, اس اکیڈمی نے ایوارڈ دیا, بعد میں اس کا نام ہوا آسکر. اور آپ کو تو پتہ ہی, کئی ممالک ایسے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فلمیں پروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کسی ایک آدھ فلم کو آسکر مل جائے. بڑی مشکل سے ملتا ہے, کیونکہ اس کے سٹینڈرڈز ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بہت ہائی ہیں. ہلیریس قسم کی فلموں کو آسکر نہیں مل سکتا, کہ جن کو دیکھ کے لوگ ہنسے, جس میں نہ کوئی ڈائریکشن ہو, نہ کوئی اسٹوری لائن ہو, نہ اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہو, نہ لائٹنگ ٹھیک ہو. یہ صحیح ہے کہ آپ بہت سارے میسز کو اسے انٹرٹین کر سکتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل لیول پہ جب تک آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے, آپ کو آسکر نہیں مل سکتا. تو آسکر کی ایک حسرت میں بہت لوگ جیتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں, اٹس ویری گڈ کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ وہاں پہ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ آسکر لے سکیں. تو آسکر 1927 میں, ابھی شروع کے دن تھے فلموں کے, کبھی
کچھ ایسا نہیں, بلیک اینڈ وائٹ فلمیں تھیں. اس حوالے سے یہ کام جو تھا یہ جاری ہونا شروع ہو گیا. جیسا ہم نے کہا کہ اس کے بعد پھر ڈفرینٹ, جب آپ نے رائٹر لینا شروع کر دیا, جب آپ نے ایکٹر ڈائریکٹر لینے شروع کر دیا, تو پھر فلموں کے اندر تنوع آ گیا, ویریشن ان سبجیکٹس آنا شروع ہو گئی, کیونکہ اب ایک آدمی کے اوپر تو بیس کر ہی نہیں رہا تھا. کرافٹس پیپل جب آ گئے تو پھر جو اسٹوری رائٹر تھے وہ یہی سوچتے رہتے تھے سارا سال کے کیا اسٹوری ہو سکتی ہے, پھر وہ اپنی امیجنیشن کی بات کر. دوسرے لوگ اپنے کام, جو ڈائریکٹر تھے وہ اپنا سوچتے تھے کہ کیا ڈائریکشن ہو سکتی. ہالی ووڈ نے پھر 1930 سے لے کے 1950-60 تک ایک اتنا بوم دیکھا, اتنا عروج دیکھا, اور اس دوران جیسا ہم نے آپ سے کہا کہ کئی ایکٹر جو تھے وہ سامنے آئے. یہ میڈیم اب اسٹیبلش ہو گیا. نیکولوڈین ڈیز جو تھے وہ تو اب ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیکولوڈین ڈیز کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی کہ جب وہ ایک کائنیٹوگراف کے حوالے سے لوگ ایک نکل دے کے ایک سکہ دیکھا کرتے تھے, اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے تھیٹرز بنے, پھر وہ ختم ہو گیا, پھر بڑے بڑے تھیٹر سامنے آ گئے. ہم انہیں کہیں گے پروڈکشن ہاؤسز سامنے آ گئے. جیسے آپ کراچی میں, اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو آپ زیادہ واقف ہوں گے, کراچی میں یا لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایریاز مخصوص ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ جی شاہ نور اسٹوڈیو, ایور نیو اسٹوڈیو, مختلف قسم کے اسٹوڈیوز بہت پاپولر جو رہے فلم میکنگ کے دوران. اب تو فلم انڈسٹری کے ساتھ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آپ بھی واقف ہیں, لیکن یہ پروڈکشن ہاؤسز جو تھے یہ بہت سارے سامنے آ گئے. اسی طرح ہالی ووڈ میں بھی وہ بڑے بڑے, جہاں پہ بہت بڑے سیٹس لگائے جا سکے. اسی لیے اس پیریڈ کو ہالی ووڈ کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے, جہاں بڑے انتھوزیزم کے ساتھ فلم میکر جو تھے وہ جاتے تھے اور فلم کے حوالے سے. اور دیکھیے کمپٹیشن ابھی کوئی نہیں تھا ان کا کسی اور چیز کے ساتھ. اس چیز کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے. ابھی تو ان کے لیے کھلا میدان تھا, اور اس کھلے میدان میں انہوں نے اپنی پوری جتنی بھی حسرتیں تھیں وہ پوری کی, کام کرنے کی, ایکٹنگ کی, بزنس کی. ڈرائیو ان موویز تھیٹر بن گئے, یعنی شہروں میں بڑے بڑے سینما ہاؤسز بن گئے. اب چھوٹے شہروں کے لوگوں کو کیسے دکھائیں, کیونکہ سینما ہاؤس بنانے میں یو نیڈ لاٹ آف منی, تو ڈرائیو ان تھیٹرز بن گئے بڑے بڑے, وہ چل رہے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اگلے دن اگلے گاؤں کی طرف چلے گئے, اس سے اگلے دن اگلے گاؤں کی طرف چلے گئے. اس طرح سے ہوتا گیا. اب آپ دیکھیے 1938, ابھی بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت شروع کا ہی فیز ہے. آج کے حوالے سے تو یہی لگتا ہے, 70-80 سال پہلے کی بات, بہت لمبا عرصہ نہیں. 1938 کے جو فگرز امریکہ میں ورک آؤٹ کیے گئے کہ 80 ملین لوگ, 8 کروڑ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما دیکھتے. یہ اس وقت کی آبادی کا 65% تھا. 65% لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما دیکھنے جا رہے ہیں, جو اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سوشل لائف میں ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی فارمل وے آف انٹرٹینمنٹ ہے, اور یہ لوگ یہ انایوائڈیبل ہے, اور لوگ جو ہیں اس کو اتنے بڑے طریقے سے اس کو انٹرٹین کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس انڈسٹری کا جو تھا وہ نقطۂ عروج آنا شروع ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30s سے لے کے 50s تک بہت بڑے پیمانے پہ فلم میکنگ ہوئی. بڑے بڑے اسٹوڈیو جو تھے وہ سامنے آئے, میٹرو گولڈ وین میئر, وارنر بردرز, RKO, پیراماؤنٹ, 20th سینچری فاکس, یونیورسل. یہ میں آپ کو اسٹوڈیوز کے نام بتا رہا ہوں. یہ ہالی ووڈ میں اسٹوڈیوز بنے تھے بڑے بڑے ورلڈ نون. یہاں پہ وہ فلمیں بنی, جیسے ایک فلم کا نام میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, گون ود دا ونڈ. بہت ساری فلمیں بنی یوں تو, اور بہت ریمارکیبل فلمیں بنی, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اچھی فلمیں دیکھنے میں آئیں کہ کس طرح سینماٹوگرافی کا عمل ہے اور فلم میکنگ کا عمل کس طریقے سے آپ کو کتنی ہیوج ایکشن دکھا سکتا ہے. لیکن گون ود دا ونڈ
اپنی سٹوری لائن کے لحاظ سے، اپنی پروڈکشن کے لحاظ سے، اپنی ڈائریکشن کے لحاظ سے، ایکٹر ایکٹریسز کے لحاظ سے، ڈریسز کے لحاظ سے، لائٹ کیمرہ ورک کے لحاظ سے، ٹیکنیکل لیول پہ اس فلم کو 20ویں صدی کی سب سے مثالی فلم کہا جاتا ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یو کین آلویز ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین، جیسے سوشل سائنسز میں ہوتا ہے، بٹ دس فلم اسٹینڈز ڈسٹنگوشڈ. یہ تبھی ممکن ہو سکا جب وہاں پہ ایک پوری رینج اویلیبل تھی. اچھا، جب یہ فلمیں بہت پاپولر ہوئیں تو فلموں کے اندر بھی ٹرینڈ چینج ہونے شروع ہوئے. پھر سیریز فلمیں شروع ہوئیں. سیریز فلمیں جیسے چارلی چپلن کی، پہلے تو وہ ایک فلم بنی، ایک فلم کمپلیٹ ہوئی، ختم ہو گئی، اب اگلی فلم بنے گی. اس کے ساتھ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک ہی حوالے سے، جیسے چارلی چپلن کی فلم آپ نے شاید کبھی دیکھی ہو، کچھ میوٹ بھی تھی، کچھ میں آواز بھی تھی. بعد میں ایک ہی کریکٹر کے حوالے سے لوگ دیکھنے جاتے تھے تو انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا فلم دیکھنے چاہ رہے ہیں. جنرلی وہ کامک تھی، پیپل وڈ انجوائے. اور اس کے بعد لیٹر اسٹیج میں آپ نے بہت محسوس کیا ہوگا جیمز بانڈ. وہ ایک پوری فلم کی سیریز ہے، جیمز بانڈ 007. ایک فلم آئی، پھر اس کی دوسری فلم آئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایک سیریز بن گئی. ٹیلس والس، کوچیک، ذرا زیادہ ریسنٹ فارم میں 80s کی، 70s 80s کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پوری سیریز کہ آپ کوچیک کی فلم دیکھنے چاہ رہے ہیں. کوچیک کریکٹر کا نام تھا، ٹیلس والس نے اس کو پرفارم کیا. اس طرح پھر سیریز فلمیں بننی شروع ہوئی جو ایک کریکٹر پہ بیس کرتی تھی. انوویشن کی تو کوئی لمٹ نہیں تھی، لوگوں کی اس میں بے شمار انٹرسٹ سامنے آئی. 1950s کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ ایک گولڈن پیریڈ سے گزرا ہالی ووڈ کا یہ زمانہ 30s سے لے کے 50s تک. ایسا ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ 30s سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے؟ ہالی ووڈ کا نام تو آج بھی بہت اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا اسپاٹ، حالانکہ دنیا میں ایسی بے شمار جگہ سینکڑوں کی تعداد میں فلمیں بنتی ہیں، شاید ہالی ووڈ سے بھی زیادہ بنتی ہیں، لیکن ان کی وہ شہرت اور ان کی وہ گریس نہیں حاصل کر سکی فلم ورلڈ کے حوالے سے جو ہالی ووڈ کو نصیب ہوئی. اور پوری دنیا میں فلمیں بنتی ہیں، چائنا میں بنتی ہیں، ایران میں بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں، فرانس میں بہت اچھی فلمیں بنتی ہیں، یورپ کے کئی ایریاز میں بنتی ہیں، جاپان میں فلمیں بنتی ہیں، اور ساؤتھ ایشیا میں زیادہ فلمیں بنتی ہیں، انڈیا میں فلمیں بنتی ہیں بہت زیادہ تعداد میں. لیکن جو مقام ہالی ووڈ کو حاصل ہوا وہ کسی کو نہیں حاصل ہوا. لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 30s سے لے کے 50s تک اس کا بہت عروج تھا؟ پھر کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا؟ یہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 50s کے بعد کیا ہوا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. دوسری جنگ شروع ہوئی، جنگ عظیم، پھر وہ ختم ہو گئی mid 40s میں آ کے. لوگ پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف بات کرنی شروع ہو گئے. 1950 کا زمانہ بھی گزر گیا. جی بالکل، اس وقت فلم کا ایک کمپیٹیٹر پیدا ہو گیا. یعنی فلم کے علاوہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز موشن پکچر کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، اور تصویر کی تحریک کے حوالے سے، اس کے ہلنے جلنے کے حوالے سے اب فلم کا مقابلہ پیدا ہو گیا، کمپیٹیٹر میدان میں آ گیا. اب آپ سمجھ گئے. ٹیلی ویژن کی ابتدا تو ویسے جو 30s کی دہائی تھی اس کے اینڈ میں شروع ہو گیا. In the decade of 30s, TV was there, but it subdued because of the Second World War. All the development work, the scientific work, started in the late 20s on television. It was somewhat halted due to Second World War. But soon after, once the war was over in the mid-40s, scientists again started towards this great, immense entertainment, source of entertainment and information. They in fact smelled much more than just
these films you can watch in theaters. 50 کی دہائی میں ٹی وی آ گیا تو پھر فلم کی گرفت اپنے آڈینس پہ کم ہونی شروع ہو گئی. جب آپ کو گھر میں ایسی انٹرٹینمنٹ اویلیبل ہے کہ آپ ایک سوئچ کو آن کریں اور آپ موونگ امیجز دیکھ سکتے ہیں, ڈراما دیکھ سکتے ہیں, آپ میوزک دیکھ سکتے ہیں, بیچ بیچ میں خبریں بھی سن سکتے ہیں, اسپورٹس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, وہ جو ورائٹی ٹی وی کے حوالے سے سامنے آیا, ہم ذکر کریں گے جب ہم ٹی وی والے اس پہ آئیں گے کہ ٹی وی کی میس کمیونیکیشن میں کس طرح سے انوالومنٹ ہوئی. لیکن فلم کو ایک کمپیٹیٹر اس کے سامنے آ گیا. تو اسٹوڈیوز کا جو بوم تھا, جن اسٹوڈیوز میں فلمیں بنتی تھی, بڑے بڑے ایکٹر, بڑے بڑے ڈائریکٹرز نے راج کیا جن اسٹوڈیوز میں, اب ان اسٹوڈیوز میں بننے والی پروڈکٹ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی. 50s آہستہ آہستہ 60s کی طرف. بہت انٹرسٹنگ بات, ابھی ہم نے آپ کو فگر دیے تھے 38 کے, 1938 کے, کتنے 65% لوگ ایک ہفتے میں ضرور فلم دیکھتے تھے. یہ امریکہ کے فگر. دوبارہ ایک ایکسرسائز ہوئی 68 میں. اب کیا صورت حال ہے یہ جاننے کے لیے, 20 ملین لوگ ہفتے میں ایک دفعہ سینما جا کے فلم دیکھتے. فرام 1938 ٹو 1968, کیا 30 سال کی بات ہوئی. اور 30 سال میں آپ ڈکلائن کا ایلیمنٹ دیکھیے. کمپیٹیٹر جو آ گئے, ایسا نہیں ہوا کہ فلم کی کوالٹی پہ کمپرومائز ہوا, ایسا نہیں ہوا. لیکن جب آپ کے پاس آپشن آ جائیں, آڈینس کے پاس, جب ایک اخبار ہو تو اس کی سرکولیشن اور ہے, جب 2 اخبار ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 4 ہو جائیں, 5 ہو جائیں, تو پھر ان کی انڈیویجول سرکولیشن جو ہے اٹ گوز ڈاؤن. اس لیے کہ لوگوں کے پاس بہت آپشن آ جاتی ہے. آپ دیکھیے نا, ہمارے یہاں ایک زمانے میں 1-2 چینل ہوتے تھے. کم از کم جب میری آپ جیسی عمر تھی تو 1-2 ہی چینل ہوتے تھے. جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں, پسند کریں, نہیں کرنا تو بند کر دیں. چوائس تو تھی نہیں, دیکھتے ہی رہتے تھے, ویسے بند نہیں کرتے تھے لوگ. انٹرٹینمنٹ جو تھی وہ ہر طرح کے پروگرام آ رہے ہیں, آپ دیکھتے جا رہے ہیں. مگر آج جیسے آپ دیکھتے ہیں, آپ کے پاس آپشن بڑھ گئی, تو وہ والے اسٹیشنز جن کی 20-25 سال پہلے, جیسے ہمارے یہاں پی ٹی وی کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی ویورشپ بہت زیادہ تھی بیکاز اٹ واز مونوپلی. لیکن جب دوسرے اسٹیشن آ گئے تو پھر وہ بٹ گئی. اسی طرح سینما کے ساتھ یہ ہوا, ہم بات کر رہے ہیں کہ 68 میں 20 ملین, اور اس وقت یہ 20 ملین اس پاپولیشن کا 10%. 1938 میں it was a 65% people in America who would visit cinema at least once in a week. It came down in 30 years' time. In 1968, it was 20 million people, which was 10% of the population then who were visiting cinema houses at least once in a week time. Because in the meantime, film world had got a competitor in the form of television. ایسا نہیں ہے, they didn't compromise on the quality of the film. ایسا نہیں ہوا. The quality of the film was intact. Those who would watch films in the cinema houses, they were not complaining that the standard of movie making had gone down, but people had got more options. This time they had got television. And on television proved much more than films, theater films, feature films. Because it could give you music, it could give you dramas, discussions. We will talk more when we will come on television and mass communication after a few sittings. But this was what the film was then. پھر کیا ہوا؟ اب مقابلہ تو کرنا ہے. کیا کہتے ہیں کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. فلموں نے بھی بہت کیا مقابلہ. کیسے؟ فلم پہلے اپنے ایک بڑے اسٹیٹک فارم میں تھی دکھانے کے لحاظ سے, اس کی اسکرین کا سائز اور تھا. فلم والوں نے سوچا کہ یہ ٹی وی تو ہمیں بہت ٹکنے نہیں دے گا اور ہمیں لے بیٹھے گا, اب اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. تو سینما کے لوگوں نے
اور انوویشن کے بارے میں سوچنا شروع کیا. مثلا سینما ہاؤسز کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم تھا, ارلیئر اٹ واز آرڈینری ساؤنڈ سسٹم, اٹ واز کنورٹیڈ انٹو اسٹیریو. اسٹیریو کا ابھی معاملہ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا, انہوں نے اس کے ساؤنڈ سسٹم کو ہائی فائی کر دیا. اب جو آواز کا لطف آپ سینما ہاؤس میں جا کے اٹھا سکتے ہیں, کوئی چیز گری اور دھڑم سے جو آواز آئی, پہلے وہ دھڑم سے ہی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد یہ دھڑم سے ہونی شروع ہو گئی. گولیاں چلنے کی, گاڑیوں کی سکریچز کی آواز, پھر وہ جو سینما ہاؤس میں پیدا ہوتی تھی اس کی اپنی انٹرٹینمنٹ تھی. ابھی یہ ٹی وی پہ نہیں آیا تھا ساؤنڈ کا یہ سسٹم, کہیں سے تو ایج لینا تھا. اور کیا کیا, پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو, شاید لوگ جو ہیں وہ ایک خاص اسکرین جو اسکویرش قسم کی ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے اس کو سینما اسکوپ کر دیا, یعنی پورا سینما کی جو سامنے کی دیوار نظر آ رہی ہے اتنی بڑی اس کی پرٹیکولر, اس کی جو ایسپیکٹ ریشو. آپ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, الیکٹرانک میڈیا کے, آپ پہچانتے ہیں ایسپیکٹ ریشو کیا ہوتی ہے, اس کی ہائٹ اور اس کی جو بیس کی لینتھ ہوتی. پہلے وہ ذرا اسکویرش قسم کی اسکرین ہوتی تھی, پھر وہ ابلونگ ہونی شروع ہو گئی, پوری سینما اسکوپ. یعنی ہیرو اگر اپیئر ہوا ہے تو اور بات ہے, اور اگر ہیروئن اپیئر ہوئی ہے تو بہت ہی اور بات. اس کے لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی سینما اسکوپ ہونے سے وہ بہت بڑھ گئی. ایک انٹرٹینمنٹ کا ایج تو نکل آیا. 50s میں اور 60s میں سینما اسکوپ ہائی فائی سسٹم آ گیا, اور بہت سارے ایسے لوگ, پھر انہوں نے ایک اور کام بھی کیا جس سے فلموں میں پھر تنقید بہت بڑی. اسٹوڈنٹس, یہ آپ کو, میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ پھر جب بزنس بچانے کی باری آئی تو فلم والوں نے کچھ ایسے کام بھی کیے جس سے فلموں پہ تنقید بہت بڑی. مثلا پہلے دیکھیے نا آپ, اسٹوری بیس فلمیں ہیں ساری, آپ 50s سے پہلے دیکھ لیں, جس کو ہم آج عام فہم زبان میں آپ اچھی طرح سمجھتے, جسے ہم کہتے ہیں بڑی صاف ستھری فلمیں تھی, فیملی انٹرٹینمنٹ تھی ساری. لیکن جب بزنس سامنے آ گیا, ٹی وی کے ساتھ کمپٹیشن آ گیا, تو فلم والوں نے جہاں اور ٹیکنیکل ایریاز میں ایڈوانسمنٹ کر کے ٹی وی کو بیٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے آڈینس کو اور انفیکٹ اپنے بزنس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی, وہاں پر انہوں نے کچھ شاید تھوڑا فالٹر اس سینس میں کیا کہ they tried to make films glamorous. اب یہ گلیمرس بڑا کیموفلیج قسم کا لفظ ہے. یہ گلیمرس کے اپنے ہی ڈائمینشنز, اس کے اپنے ہی پیرامیٹرز. یہ استھیٹکس کے نام پہ آپ کہتے ہیں جی کہ جمالیات کے نام پہ آپ جو ہے فلم کو یوز کرنا شروع کیا لوگوں نے. بعض جگہ تو بہت اس کے استھیٹکس کے معاملات اچھے آئے. مارلن برینڈو, مارلن مونرو, الزبتھ ٹیلر اور بھی کچھ لوگوں نے بڑا رول کیا. جوڈی ہالیڈے, بہت پرانے عرصے کی بات نہیں ہے, اب یہ 60s کی بات ہے, 70s کی بات ہے. فلم کے اندر ایک گلیمر کا ایلیمنٹ جو تھا اس کو لے کے آئے. فلمیں کامیاب ہوئی, کچھ آڈینس انہوں نے ریٹین کیے, لیکن جب ایک دفعہ گلیمر کے نام پہ ونس films started competing with television, not only on the basis of some scientific innovations, but also in the name of glamour. They started showing a decline on moral grounds, and lot many questions were raised about this medium of mass communication, whether in the name of aesthetics and glamour, films were moving in the right direction or not. یہ کوشچن آج بھی بہت سارے لوگوں کو ہانٹ کرتا ہے کہ فلمیں صحیح طرف جا رہی ہیں کہ نہیں. پھر گھروں میں بات ہونی شروع ہو گئی کہ بچوں کو فلم نہیں دیکھنی چاہیے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, فیملی انٹرٹینمنٹ, بچوں کو جو ہے وہ فلموں سے دور رکھا جائے, ایسی باتیں پھر ہونی شروع ہو گئی. لیکن بزنس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کہ
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ملکوں میں تو پھر اس کو خالصتاً ٹاپک بنا دیا گیا، جہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ تو پاسبل نہ ہو سکی، لیکن گلیمر کے نام پہ. اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے جب ہم آئیں گے پاکستان انڈیا میں سینما کی طرف. اگلی ہماری ایک آدھ سیٹنگ میں ہم بات کریں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں سینما نے کیا کارنامے انجام دیا، اور یہ میس کمیونیکیشن ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کس طرح سے آ کے اس نے لوگوں کو انٹرٹین کیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، یا لوگوں کے اندر جو پیشن تھا اس کو وہ سامنے لے کے. یہ ہم بات کریں گے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جب فلم کا وجود ہوا تو کس طرح اس نے اپنی ارتقائی منازل طے کی. آفٹر آل یہ میس کمیونیکیشن کا ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم کبھی بھی اوور لک نہیں کر سکتے. ایک چینج البتہ آئی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز نے جب یہ دیکھا کہ فلم اسٹرگل کر رہی ہے تھیٹر میں جانے کے لیے ویزاوی ٹیلی ویژن، تو ان میں سے جو ذرا سمجھدار لوگ تھے، جو زیادہ بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے انہی اسٹوڈیوز میں ٹی وی کے لیے فلمیں بنانی شروع کر دی. اکوپمنٹ تو سارا ہی تھا، کیمراز آپ کے پاس تھے، ٹیکنیکل نو ہاؤ آپ کے پاس تھی، رائٹرز آپ کے پاس، ساری چیزیں آپ کے پاس. ٹیلی ویژن کے لیے ایڈز، ٹیلی ویژن کے لیے فلمیں، ٹیلی فلمیں، اور ٹیلی ویژن کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس انہوں نے بنانی شروع کر دی. اس طرح انہوں نے سروائیو کیا. لیکن وہ جو ایک بوم تھا 1946 میں، ہالی ووڈ کی انکم $2 بلین تھی. 1982 میں وہ کم ہو کے $300 بلین تک آ گئی. کہ فلم کے اندر کچھ اس طرح کا ڈکلائن آیا. یہ فلکچویٹ کرتے رہے فگر بہت سارے، مگر یہ کہ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ ڈراسٹیکلی بزنس میں فرق آیا. تو اسٹوڈیوز نے جو اتنے اتنے بڑے اسٹوڈیوز بن چکے تھے، کروڑوں ڈالر کے ساتھ بن چکے تھے، انہوں نے سروائیو تو کرنا تھا. ان کی سروائیول اس میں تھی کہ وہ کچھ ایسا کام کریں کہ ٹی وی کے لیے بھی کام شروع کریں. انہوں نے شروع کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ ٹرینڈ کا ہے، جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں، دے آر ناٹ اونلی کیٹرنگ ٹو دا فلم ورلڈ، دے آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ ٹیلی ویژن، دے آر آلسو میکنگ ڈراماز، فیچر فلمز، ڈاکومینٹریز اینڈ ادر پروڈکٹس فار ٹیلی ویژن. They also contribute to cinema world, theater world, but generally they also work for the television. This is how they survive. لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر اپنی جابز جو تھیں وہ ختم کرنی پڑی. یعنی فلم اپنے ایک عروج سے گزر کے جب ٹی وی کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہوا تو ہمیں ایسا لگتا ہے اسٹوڈینٹس، جب ہم اس کو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، کہ فلم جو تھی وہ اپنے عروج سے گزری 100 سال کے اندر اندر ہی، اور پھر نیچے کی طرف اس کا گراف آنا شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہوا کہ فلم جو ہے وہ 200 سال تک ترقی کرتی رہی، جیسے اخبارات کے ساتھ ہوا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اخبارات کو ہم نے زیادہ ٹائم اس لیے دیا کہ اخبارات نے زیادہ عرصہ قائم بھی رہے وہ اپنی جگہ. جیسے اخبارات 400 سال تک ان چیلنجڈ رہے، جب تک الیکٹرانک میڈیا نہیں آ گیا. پرنٹ میڈیا کے نام سے آپ کو بس پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جانے جا رہے تھے، اور اس کی کنٹینویشن ابھی بھی بہت قائم ہے. اخبارات کی ابھی بھی بہت ورتھ ہے. لیکن فلم ورلڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بہت عروج سے گزر کے دنیا میں، ایون ہالی ووڈ میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے بہت عروج سے گزر کے سم واٹ نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے. ٹی وی کو ایز اے کمپٹیٹر وہ بہت ان کو جیسے کہتے ہیں کہ راس نہیں آیا. پھر فلم والوں نے اور طریقے سے کمپیٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے ٹاپکس میں ویریشن لے کر آئے. فکشن فلمیں بننی شروع ہوئی، سائنس فکشن فلمیں بننی شروع ہوئی، اسٹار ورلڈ فلمیں بننی شروع ہوئی، جیز اس حوالے سے فلمیں بننی شروع ہوئیں، جس کے اندر مختلف قسم کا ایکشن. اور پہلے جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ ایک خاص ٹارگٹ، ہر فلم کا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا تھا. پھر ایسی فلمیں بننی شروع ہوئیں جس میں جو ٹارگٹ تھا وہ بہت زیادہ اس کا سپین بڑھ گیا، کہ فلم ایسی بنے جس کو سارے لوگ دیکھ سکیں، تاکہ ان کی پینیٹریشن بڑھ جائے، ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے. ابھی ٹی وی کی طرف سے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ پوری طرح مندمل نہیں ہو رہے تھے، تو سائنسدانوں نے ایک اور کیل ٹھونکنے کی کوشش کی فلم والوں کے لیے. یہ سارے میڈیا کے اندر ہی کی باتیں ہیں، اب ساری میس میڈیا کے اندر ہی ہم یہ باتیں اسٹڈی کرتے ہیں.
وی سی آر آ گیا. مڈ 70s کے بعد سے ایک نئی مشین سامنے آئی. پہلے تو آپ ٹی وی دیکھتے تھے, ٹی وی دیکھا بند کیا پھر چلیں, اور ٹی وی کے حساب سے آپ نے ٹائمنگ سیٹ کرتے تھے. اب وی سی آر آ گیا. لو, اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے, آپ گھر میں کسی سے کہہ دیں کہ ہاں فلاں ڈرامہ ریکارڈ کر کے رکھیے گا, لو انہوں نے وہ ڈرامہ ریکارڈ کر لیا. یا اگر بازار سے کوئی پروڈکٹ مل رہی ہے, ہمارے یہاں تو بازار سے ہی وہ آپ لا کے دیکھتے ہیں نا, لیکن آپ ٹی وی سے بھی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, ایک ریکارڈنگ مشین بھی ہے. آپ نے ریکارڈ کر لیا, اب آپ کو جو ٹائم دستیاب ہوا آپ نے اس میں دیکھ لیا, تو وہ سینما جانے والا ٹائم پھر اس طرف آ گیا. ہمارے یہاں جب بہت ٹی وی کا بوم آیا, ہم ٹی وی کے چیپٹر میں بات کریں گے کہ لوگ اگر آفس میں ہیں تو اگر کوئی انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے تو وہ ریکارڈ کر لیا جاتا تھا, وہ پھر آگے بعد میں دیکھتے تھے اس ڈرامے کو. وی سی آر نے اور جو رہی صحیح کسر تھی, جو سینما اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو سینما اسکوپ بنا کے ہائی فائی کر کے ساؤنڈ کو اور گلیمر لا کے اور پھر مختلف چیزوں کے حوالے سے, اس میں بیچاری فلم کی طرف تنقید تو بہت زیادہ ہوئی, مگر ٹی وی کے حوالے سے جو انوویشن ہوتی گئی اس میں فلم پر دوبارہ اپنی اس پیک کی طرف نہیں جا سکا. اسٹوڈینٹس, یہ تو ایک مختصر سے ہم نے بات کی اس حوالے سے کہ کس طرح موشن پکچرز کا دنیا میں ایک وجود آیا اور کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں نے شہرت حاصل کی, بزنس ہوا, پھر اس کا تھوڑا سا ایک نیچے کی طرف بھی اس کا گراف اس کی پاپولیرٹی کا جاتا رہا, کیونکہ فلم سے ملتا جلتا میڈیم زیادہ سستا, زیادہ کنوینئنٹ, زیادہ ورائٹی لیے ہوئے میدان میں آ گیا. تو یہ غالباً کچھ نیچرل سی بات کہ فلم جو ہے وہ اپنے شاید اس جگہ قائم نہ رہتی جہاں اپنے کمپٹیٹر کے آنے سے پہلے. یہ بالکل ایک نیچرل سا فینومینن تھا, ہم اس میں کسی اور عوامل کو بیچ میں لا نہیں سکتے. آپ ایک طرف تو ان چیلنجڈ ہیں تو اور بات ہے, جب آپ یو آر چیلنجڈ بائی دا مارکیٹ فورسز تو پھر اور بات ہے. اس میں اس حوالے سے فلم کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات جس کا ذکر ہم یہاں پہ کرنا ضرور سمجھیں گے, جس طرح میڈیا, پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی ہوا, فلم کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب گلیمر آنے کی بات ہوئی اور کچھ پیرنٹس کو اعتراض ہونا شروع ہوا کہ فلم کے اندر اب ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو نہیں دکھانی, پہلے ایسا نہیں تھا, تو اس کے ساتھ پھر سینسرشپ کے حوالے سے بات ہونی شروع ہو گئی کہ زیادہ تر ممالک میں سینسر بورڈز بن گئے کہ جب آپ کوئی فلم بنائیں تو ایک باقاعدہ آپ کو اسٹیٹ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ اس فلم کو پبلک کے لیے, اس لیے کہ اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے, اگر آپ اس میں کوئی چیز غلط کر دیں تو اٹ میں گو نیگیٹو فار دا سوسائٹی رادر دین پازیٹیو. اور یہ ہے بھی, آپ تو اس سے واقف ہیں. اس چیز کو روکنے کے لیے سینسرشپ کا اطلاق شروع ہوا. اس کے اپنے ایک کوڈ تھا کہ فلم کن پیرامیٹرز میں ہوگی تو ٹھیک ہوگا, ورنہ اس فلم کو آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے کہ وہ پبلک ڈسپلے میں جائے. تو اسی طرح پھر ایک کوڈ آف ایتھکس کی بات ہونی شروع ہو گئی. فلم والوں کو بتایا گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنے اس کوڈ آف ایتھکس کو پریکٹس کریں, ورنہ پھر وہ سینسرشپ اس پہ لاگو ہو جائے گی. مختلف ممالک میں, مختلف سوسائٹیز میں سینسرشپ کا لیول ڈفرینٹ ہے. ظاہر ہے ہر کلچر کے حساب سے, ہالی ووڈ کا ڈفرینٹ ہے, مختلف ممالک میں ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس کا معیار obviously is in keeping with the cultural values of the society. اس حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو سینسرشپ کا جو اطلاق تھا وہ فلموں پہ ہونا شروع ہو گیا, اور تقریباً اب ساری دنیا میں یہ بات ہے کہ آپ فلم بناتے کمرشل لیول پہ, سینسر بورڈز جو ہیں اس کو دیکھتے اور اس کو اس کوڈ کے حساب سے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گلیمر کی سینس میں غلط ہیں, یہ مذہبی حوالے سے غلط ہیں, اور یہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں یہ غلط ہیں. مطلب آپ ملک کے صدر کے بارے میں ایسے ریمارکس نہیں دے سکتے, آپ کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے آپ کے ملک کی جو فارن پالیسی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہو,
اور پھر آپ کچھ ایسی اوبسین چیزیں اس میں نہیں دکھا سکتے, کوئی بیہودہ چیزیں آپ اس میں نہیں دکھا سکتے. ایک پورا کوڈ آف ایتھکس ہے سینسرشپ کے حوالے سے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے وہ اس فلم کو ایک سرٹیفکیٹ کرتے ہیں. ونس دا فلم از سرٹیفائڈ اٹ از فٹ ٹو بی ڈسپلیڈ ان سینما ہاؤسز. آج کے بعد اسٹوڈینٹس ہم بات کریں گے کہ فلم ساؤتھ ایشیا میں کیسے آئی. یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے. ساؤتھ ایشیا میں آنے کے بعد فلم پہ کیا گزری, اور اس حوالے سے ہم نادانوں پہ کیا گزری, اس کا ذکر کریں گے اگلی نشست میں. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.